اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے وہ پھل نہ بھی کھاتے تو آپ سوچیں کیا ہم زمین پر نہ آتے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نائب بنانے کے لیے ہی تو پیدا فرمایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 23۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قالا، دونوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن، اور اگر، لم تغفر لنا، نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے، وَترحمنا، اور نہ رحم فرمائے ہم پر، لَنَكُونَنَّ، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو نیچے گرا دیا دھوکے سے۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، کچھ چکھ لیا، تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں، اور چھپانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور انہیں ان کے رب نے ندا دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سوال ہے جو گزشتہ آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم و حوا کے اس درخت سے پھل کھا لینے کے بعد اللہ پاک نے یوں سوال پوچھا۔ اب اس سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ کی نسبت کی ہو، یا اللہ تعالیٰ کو قصوروار کہا ہو کہ اے باری تعالیٰ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ جیسا کہ شیطان سے جب یہ بات پوچھی گئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے آگے سے کہہ دیا تھا، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے گمراہ کیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت آدم و حوا نے دوسری کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کر دی، معافی کا سوال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اب دیکھیں، اللہ پاک خود اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی عزت کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم نے پھل نہ کھایا ہوتا تو آج ہم زمین پہ بھی نہ آئے ہوتے۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگ بناتے ہیں، ان کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسی کوئی بھی نسبت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف کرنا کہ جس سے ان کی ناموس اور ان کی عزت کے اوپر حملہ ہوتا ہو، وہ گناہ ہے اور کفر ہے۔ حضرت آدم کو مورد الزام ٹھہرانا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے وہ پھل نہ بھی کھاتے تو آپ سوچیں کیا ہم زمین پر نہ آتے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نائب بنانے کے لیے ہی تو پیدا فرمایا تھا۔ اگر آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کی ہی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو اللہ پاک نے بتایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آپ غور فرمائیں ذرا، اس لفظ کے اوپر خاص غور کیجئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔
حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر منتقل کرنے کے یہ دو مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ آپ کی سواری چلتی اور جنت سے وہ سواری چلتی اور زمین کے اوپر آپ کو منتقل کیا جاتا۔ ایک صورت اس کی یہ تھی، یہ بھی ایک بڑی اچھی صورت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت اس صورت کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا جائے تو آپ کو زمین پر اتارے جانے کے باعث ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھے زمین پر کیوں اتارا گیا، اور آپ روئیں اور آپ گڑ گڑائیں اور آپ آنسو بہائیں اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ بس آپ سمجھ لیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ ایک مدت دراز روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اسی سے وہ آپ کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں، اسی سے آپ کو یہ یاد آیا کہ مجھے اللہ پاک نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ مجھے زمین کے اوپر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، خلافت ارضی کا تاج میرے سر پہ سجا دیا گیا ہے۔ تو یہ رونا اور یہ آنسو بہانا اور یہ گڑ گڑانا، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی سواری جنت سے زمین پر عزت، شان و شوکت، تمطراق کے ساتھ آتی تو پھر آپ میں وہ گڑ گڑانا کہاں سے آتا، وہ رونا کہاں سے آتا، وہ گریہ وزاری کہاں سے آتی، وہ آنسو کہاں سے آتے، وہ آہو فغاں کہاں سے آتی۔ یہی تو مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہمیں جو بات سمجھ آ رہی ہے، تھوڑی بہت سمجھ، ناقص سی سمجھ اور بالکل معمولی سی سمجھ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام روئیں، آدم علیہ السلام فریاد کریں، آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری پیش کریں، آہ زاری پیش کریں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ عرض کریں، یہ کلمات جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو آیت مبارکہ ہماری سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہمارے پیش نظر ہے، جس کی تفسیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہی تو مقصود تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ نسل انسانی کو بھی سبق سکھانا تھا کہ تم اس باپ کی اولاد ہو جس باپ کو اپنی اس لغزش پر جو جان بوجھ کر بھی نہیں کی، آمدن نہیں کی، آپ سے نسیان ہو گیا، آپ سے سہو ہو گیا، آپ سے بھول ہو گئی، اور بھول کے باعث جو لغزش آپ سے ہوئی اس کے اوپر بھی آپ اتنا روئے، اتنی فریاد کی اور آنسو بہائے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منت و سماجت کی، کیا لجاجت کی، کیا ترلے کیے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے۔ بس یہی سبق انسان کو، نسل انسانی کو، اولاد آدم کو سکھانا تھا کہ اے اولاد آدم، تم بھی اپنے باپ کے طریقے پر چلو۔ اگر تم سے کبھی زندگی میں خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال پیش کر دو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ مانگ لو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اچھا، یہ جو دعا ہے، یہ دعا صرف حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کی، یہ دعا حضرت آدم نے بھی کی اور یہی دعا حضرت حوا نے بھی کی۔ دونوں میاں بیوی نے، ہمارے ماں باپ نے، پوری نسل انسانیت کے ماں باپ نے، دونوں نے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد کو یہ میسج پہنچا دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیتیں قرآن پاک میں رکھ کر ہمیں یہ میسج دے دیا ہے کہ تمہارا باپ کیا تھا اور تم کیا ہو۔ اب تم دیکھ لو کہ تم نے کس طریقے پر چلنا ہے۔ ایک طریقہ ابلیس کا ہے، ابلیس نے جان بوجھ کر خطا کی، معافی نہیں مانگی، اور آدم و حوا سے جان بوجھ کر خطا نہیں ہوئی بلکہ ان سے لغزش ہوئی بھول سے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال پیش کر دیا۔ اب تم دیکھ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ضروری عرض کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی اور بھول کے ساتھ آپ سے وہ لغزش سرزد ہوئی، تو کیا انبیاء کرام بھول جاتے ہیں؟ انبیاء کرام کو نسیان ہو جاتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کرام
غلطی سے گناہ سے بھی پاک ہے، معصوم ہے وہ، اور نسیان سے بھی پاک ہے، بھول سے بھی پاک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پھر بھول کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے جس قوم کی طرف وہ پیغمبر مبعوث کیا جاتا ہے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو نسیان عطا کرتا ہے، سہو دیتا ہے ان کو، یعنی وہ بھولتے نہیں ہیں بلکہ انہیں بھلا دیا جاتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو درس دینے کے لیے، انسانوں کے سامنے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل پیش کرنے کے لیے، کیونکہ بھول جانا یہ ایک عام انسان کا تقاضا ہے۔ انبیاء کرام ہوتے انسان ہی ہیں، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی اور رسول بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھول سے پاک ہوتے ہیں، مگر انہیں کبھی کبھی بھلا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے قوم کو رہنمائی ملے، نسل انسانی کو سبق آئے، نسل انسانی کو سبق مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھول جانا یہ بذات خود نہیں تھا، آپ کو بھلا دیا گیا، مگر بھول سے بھی آپ سے جو لغزش ہوئی تو اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اب یہ ساری انسانیت کے لیے تربیت ہے، سبق ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں ایک بڑی اہم اور خاص اور گہری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، ہم اس کے قصوروار ہیں۔ ابلیس کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو نے ہمیں پٹڑی سے ہٹا دیا ہے، تو نے ہمیں گناہ کی طرف لگا دیا ہے۔ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ہم خود ظالم بنے ہیں، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی، اپنے آپ کو قصوروار کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ اب تو نے ہی ہمیں معاف کرنا ہے، تیرے سوا کوئی معاف فرمانے والا نہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، معاف بھی تو نے ہی کرنا ہے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم بھی تو نے ہی فرمانا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، اے باری تعالیٰ اب ہمیں تیری بارگاہ سے یہ دو چیزیں چاہیے، نمبر 1 مغفرت اور نمبر 2 رحمت۔ مغفرت بھی تو عطا فرمائے گا، رحمت بھی تو ہی عطا فرمائے گا، تیرے علاوہ اور نہ کوئی مغفرت عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ رحمت کی بھیک بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، مغفرت کی بھیک بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ مغفرت کا معنی ہوگا گناہ کو معاف کر دینا، اور رحمت کا معنی ہوگا گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دینا، گناہ کو نیکی میں بدل دینا۔ اے باری تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما، اے باری تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر، اے باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرما۔ اگر تو نے ہم یہ دو کام نہ کیے تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہاں بھی وہ لام تاکید کا اور پھر نون سکیلہ یہ بھی تاکید کا، لَنَكُونَنَّ، لَنَكُونَنَّ کے شروع میں لام یہ تاکید کا، آگے نون سکیلہ یہ دو تاکیدوں کا فائدہ دے رہا ہے۔ 3 تاکیدیں لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم و حوا عرض کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نہ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے، نہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ظلم بھی ہم نے خود ہی کمایا ہے۔ حالانکہ جان بوجھ کر انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، بھول سے لغزش ہوئی تھی، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یوں عاجزی کا اظہار، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی ہے آدم و حوا نے، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اب رحم بھی تو کرے گا، مغفرت بھی تو کرے گا، اور اگر تو نے مغفرت اور رحمت نہ کی تو ہم اپنا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 5 باتیں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا 5 باتوں کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ابلیس کی انہی 5 باتوں کی وجہ سے توبہ قبول نہ ہوئی۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات اعتراف گناہ،
अपने गुनाह का एतराफ़, नंबर 2 निदामत, शर्मिंदगी, और नंबर 3 अपने आप को मलामत करना, अपने आप को कोसना, अपने आप को मलामत करना, नंबर 4 तौबा करना, नंबर 5 अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखना। ये 5 बातें थीं जिनकी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और 5 बातें जिनकी वजह से इब्लीस ने अल्लाह की बारगाह से तौबा का सवाल ही नहीं किया। उसने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया, नंबर 1। उसने अल्लाह की बारगाह में निदामत भी पेश नहीं की, अपने आप पर वो नादिम नहीं हुआ, और उसने अपने आप को मलामत भी नहीं किया, नंबर 3। अपने आप को मलामत भी नहीं किया, उसने अल्लाह ताला की तरफ गुनाह की निस्बत कर दी, और उसने अल्लाह की बारगाह से तौबा का सवाल भी नहीं किया, नंबर 4। और नंबर 5 वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हुआ। तो ये 5 बातें हैं जो हमें भी याद रखनी चाहिए कि जब भी हमसे गुनाह हो जाए तो हम इन्हीं 5 बातों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला की बारगाह से जब भी तौबा का सवाल करें तो इन्हीं 5 बातों की बुनियाद पर अल्लाह ताला की बारगाह से तौबा का सवाल करें। अपने गुनाह का एतराफ़ करें, अपने आप को मलामत करें, अपने आप को कसूरवार करार दें, अल्लाह की बारगाह में अपनी निदामत का इजहार करें, अपने ऊपर नादिम हों, अपने ऊपर शर्मिंदा हों, और फिर नंबर 4 अल्लाह की बारगाह से तौबा का सवाल करें, और नंबर 5 अल्लाह ताला की रहमत पर कामिल उम्मीद रखें। तो यकीनन अल्लाह ताला हमें भी अपनी बारगाह से मुआफ़ी अता फरमाएगा। ये आयत मुबारका नस्ल इंसानी की तरबियत के लिए है, और औलाद आदम को ये कलिमात अता कर दिए गए हैं। ये हमारे पास एक तरियाक हैं, एक मुजर्रब नुस्खा हैं कि अल्लाह की बारगाह से हमा वक़्त हम ये सवाल करते रहें। जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए या गुनाह ना भी हो, इन कलिमात को हम बतौर वजीफ़ा, बतौर विर्द, बतौर ज़िक्र पढ़ते रहें। अल्लाह ताला को ये दुआ बहुत पसंद है, क्योंकि हज़रत आदम व हव्वा की ये दुआ है, तो हज़रत आदम व हव्वा की ये दुआ हमें हमा वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों में गौर व खौज़ करने, अमल पैरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर में आम करने की तौफ़ीक़ात खैर अता फ़रमाए। सूरतुल आराफ आयत 23 के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल आराफ की आयत 24 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।